بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہ سب پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پہننے سے متعلق، آپ کا امامہ باندھنے کا طریقہ، اور اب ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پہننے کا طریقہ۔ اب ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھی پہننے کا طریقہ، اور آگے سبق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پہننے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل کی طرح یا کھڑاؤ کی طرح جوتا پہنتے تھے۔ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پیر جوتے میں ڈالتے، پھر بایاں پیر بائیں جوتے میں، اور اتارتے تو پہلے بایاں پیر جوتے سے نکالتے، پھر دانا پیر، ٹھیک ہے نا۔ وہی اسی طریقے سے ہمیں بھی پہننا چاہیے۔ سب سے پہلے جوتا پہنے تو سیدھے پیر میں پہنے، اور بعد میں الٹے پیر میں، اور 3 بار جھاڑ کے پہنے، اور جب اتارے تو پہلے الٹے پیر سے اتارے پھر سیدھے سے۔ بہت دھیان رکھیں اس کا، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ تیسرے اتارتے پہلے تو بایاں، جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنتے اور کبھی بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اٹھاتے تو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے پاس والی انگلی سے اٹھاتے، سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل میں کبھی 2 تسمے رکھتے، ایک تسمہ انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی میں رہتا، اور دوسرا چھنگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی میں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ایک بالش 2 انگل لمبا اور تلوے کے پاس سے 7 انگل چوڑا، اور دونوں تسموں کے درمیان نیچے سے 2 انگل فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ ناپتا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی پہننے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی سیدھے اور الٹے دونوں ہاتھ کی چھنگلیاں میں پہنی ہے۔ تیسرے، انگوٹھی کا نگینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاندی کا رکھا اور کبھی حبشی پتھر کا۔ چوتھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا نگینہ بجائے اوپر کی جانب کے ہاتھ کے اندر ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ پانچویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر 3 سطروں میں محمد رسول اللہ کھدا ہوا تھا۔ ایک میں محمد تھا، ایک میں رسول، اور ایک میں اللہ۔ محمد نیچے کی طرف میں، رسول اس کے اوپر کی طرف، اور اللہ اس کے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، ایسے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگانے کا طریقہ، کیسے خوشبو لگاتے تھے؟ اول، آپ آخر رات میں خوشبو لگایا کرتے تھے جب تہجد میں اٹھتے تھے۔ سونے سے بیدار ہوتے تو قضا حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے، اور پھر خوشبو منگا کر لباس پر لگاتے۔ خوشبو اگر ہدیے میں پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور قبول فرما لیتے، اور خوشبو کی چیز کو واپس کرنے کو ناپسند فرماتے۔ ریحان کی خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ مہندی کے پھول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح عود کی خوشبو کو تمام خوشبوؤں سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سر مبارک پر بھی لگاتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے سے متعلق حدیث ہے، یہ کل انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ابھی اتنا ہی یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور اللہ کے دین میں جڑیں، پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین سبحان۔